अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है शहला नौरीन और आज हम तबादला के इंतकाल की बात करेंगे। तबादला क्या है? तबादला, हिबा और बै में क्या फ़र्क है? तबादला पर कितनी फ़ीसें लगती हैं और क्या तबादले पर हक शुफ़ा हो सकता है? ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो इसको हम तफसील से आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हिबा, बै और तबादला में क्या फ़र्क है। हिबा क्या है? जब मालिक बगैर किसी कंसिडरेशन के, बगैर कोई चीज़ इन रिटर्न लिए, पैसे या कोई भी अदर कंपनसेशन, फी सबिलिल्लाह अपनी प्रॉपर्टी किसी दूसरे शख्स को दे देता है तो उसको हिबा कहते हैं। अगर आप जो मालिक है वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहा है और उसके बदले में वो कंसिडरेशन ले रहा है, पैसे ले रहा है, उसकी वैल्यू प्रॉपर्टी की ले रहा है, तो वो सेल होगी। लेकिन अगर प्रॉपर्टी जिस तरह से बार्टर सिस्टम होता था, चीज़ के बदले में चीज़ ली जाती थी, इसी तरह से अगर रकबे के बदले में रकबा ट्रांसफ़र किया जाएगा, एक्सचेंज किया जाएगा, एक दूसरे को, एक बंदा रकबा दे रहा है, दूसरा भी रकबा दे रहा है, लेकिन सिर्फ रकबा चेंज किया जा रहा है आपस में, तो वो तबादला होगा। अगर आप रकबे के बदले में रकबा तब्दील कर रहे हैं, जैसे किसी बंदे की प्रॉपर्टी के साथ मुल्हिका प्रॉपर्टी है और दूसरे शख्स की जो है वो प्रॉपर्टी थोड़ी दूर है और वो दूसरे बंदे की प्रॉपर्टी के साथ अलाइड है या उसको वो सूट करती है, तो दोनों पर्सन्स आपस में ये डिसाइड कर लेते हैं कि ये प्रॉपर्टी आपकी प्रॉपर्टी के साथ अटैच है, आप ये ले लें, मुझे वो सूट कर रही है, दूसरे वाला रकबा जो एट डिस्टेंस है वो मेरी प्रॉपर्टी के साथ अटैच है। तो दोनों पार्टीज म्यूचुअल कॉन्सेंट से जो एक दूसरे से रकबा एक्सचेंज करते हैं, ऑनरशिप एक्सचेंज करते हैं रकबे की, उसके बदले में कोई जो है वो मॉनेटरी कंपनसेशन नहीं होती है, पैसा इन्वॉल्व नहीं होता, उसको तबादला कहते हैं। तबादला कौन सी प्रॉपर्टी का किया जा सकता है? क्या तबादला सिर्फ ज़री ज़मीन का होता है? तबादला ज़री ज़मीन के अलावा आप रेजिडेंशियल, कमर्शियल या किसी दूसरी प्रॉपर्टी का भी तबादला कर सकते हैं। और लाजमी नहीं है कि आप ज़री ज़मीन के बदले में ज़री ज़मीन ही ट्रांसफ़र कर रहे हैं। आप ज़री ज़मीन के बदले में कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का भी जो है वो तबादला कर सकते हैं, किसी कमर्शियल प्रॉपर्टी का तबादला कर सकते हैं। एक शख्स के पास ज़री ज़मीन है, वो चाहता है कि वो किसी अदर एरिया में कोई उसको रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी मिल जाए या उसको कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी मिल जाए, तो दोनों म्यूचुअल कंसेंट से अपनी एग्रीकल्चर लैंड को अदर जो है वो रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टी के साथ भी चेंज कर सकते हैं। तबादला आप एक ही मौज़ा में मौजूद अपनी मुख्तलिफ दो प्रॉपर्टीज़ का कर सकते हैं या दो मुख्तलिफ मुआवज़ात में मौजूद डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ का तबादला किया जा सकता है, या फिर किसी दूसरी तहसील या डिस्ट्रिक्ट में अगर कोई रकबा मौजूद है और कोई बंदा तबादला करना चाह रहा है, तो आप जो है वो दूसरी जो अदर डिस्ट्रिक्ट या तहसील में रकबा मौजूद है उनके साथ भी तबादला हो सकता है। तबादला के इंतकाल पर शेड्यूल कौन सा लगेगा, ये बहुत अहम सवाल है। जब भी दो प्रॉपर्टीज़ का हम तबादला कर रहे हैं, एक्सचेंज हो रहा है, तो जो हाईएस्ट प्रॉपर्टी का रेट होगा वही उस इंतकाल पे लगाया जाएगा। सपोज दो बंदे, एक बंदा 3 कनाल एक जगह पे दे रहा है, एक खेवट में दे रहा है, दूसरा बंदा उसी अपने अदर खेवट में 3 कनाल रकबा अपना जो है वो तबादला करना चाह रहे हैं। तो जब आप इंतकाल दर्ज करवाने जाएंगे तो वो सबसे पहले जो आपका सर्विस सेंटर ऑफिशियल है वो उसमें देखेगा कि जो आपका दोनों प्रॉपर्टीज़ में से हाईएस्ट शेड्यूल कौन से एरिया का आ रहा है। जो हाईएस्ट शेड्यूल होगा वो ही आपके तबादला के इंतकाल पर लागू होगा और उसी के मुताबिक फीसिस कैलकुलेट होंगी। तबादला के इंतकाल पर कितनी फ़ीस लगेगी? तबादला के इंतकाल पर 3% आपको इंतकाल फ़ीस अदा करनी पड़ेगी और तबादला के इंतकाल में आपको 1% TMA की हद तक छूट मिल जाती है। तो इसमें आपकी जो बै में आपकी फ़ीसिस हैं, आपको 3% इंतकाल फ़ीस के साथ 1% TMA अदा करना पड़ता है। तो तबादले में 1% की हद तक आपको जो है वो छूट मिलती है और आपकी टोटल 3% इंतकाल फ़ीस होती है, चाहे आप इंतकाल करवाएं, चाहे आप रजिस्ट्री करवाएं। TMA आपको इसमें अदा नहीं करना पड़ता। लेकिन इंतकाल फ़ीस के अलावा जो FBR की फ़ीसेस हैं वो आपको बिल्कुल बै की तरह ही जो है वो तबादले पे अदा करना पड़ती हैं। तो जो आपकी फ़ीसेस बै का इंतकाल करवाते हुए जो टैक्सेस, एडवांस टैक्स, गेन टैक्स जिस परसेंटेज से आपको बै की इंतकाल पे अदा करना पड़ते हैं, वो ही आपके तबादले के इंतकाल पे हैं
اس میں تین جو ہے وہ گورنمنٹ نے ایف بی آر میں کیٹیگریز جو ہیں وہ اس دفعہ انٹروڈیوس کروائی ہیں. اس میں فائلر ہے، نان فائلر ہے اور لیٹ فائلر ہے. فائلر وہ شخص ہوتا ہے جو ہر سال اپنی ریٹرن باقاعدگی سے جمع کرواتا ہے. اس کو کم ریشو جو ہے اس پہ کم پرسنٹیج ہے ٹیکس کی. جو لیٹ فائلر ہے، جو فرسٹ ٹائم فائلر بن رہا ہے یا جو اپنی ریٹرن جو ہے ہر سال روٹین سے جمع نہیں کرواتا، اس کو تھوڑا بڑھا کے ٹیکس لگایا گیا ہے. اور جو نان فائلر ہیں، جو سوچتے ہیں کہ ہم نے فائلر نہیں ہونا، ہم نے گورنمنٹ کو اپنے اثاثے نہیں بتانے، ان کے لیے ایک ہائیسٹ جو ہے پرسنٹیج اس بار ڈیفائن کی گئی ہے جو پراپرٹی کے لین دین پر ان پہ ٹیکس لگایا جائے گا. اور دوسری طرف سے جو پراپرٹی کی ویلیویشن ہے اس کو بھی 3 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر دیا گیا ہے. اگر آپ 5 کروڑ کی پراپرٹی خریدتے ہیں تو اس پہ الگ جو ہے وہ ٹیکس ہوگا. اگر 5 سے 10 کروڑ ہے تو ٹیکس بڑھ جائے گا. اگر 10 کروڑ سے ابو ہے تو ایف بی آر کا جو ٹیکس ہے وہ انکریز ہو جائے گا. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تبادلہ کا انتقال کیوں کیا جاتا ہے؟ جب ہمارے پاس بے کی آپشن موجود ہے تو تبادلہ میں ایسی کیا چیزیں ہیں، کیا ایسا ڈیفرنس ہے جس کی وجہ سے تبادلہ کا انتقال جو ہے وہ کروایا جاتا ہے؟ تبادلہ کا انتقال کروانے کی پہلی تو جینوئن وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ دو شخص ہیں، ان کے پاس پراپرٹیز ہیں. سپوز ایک جو بندہ ہے وہ ایک کھاتے میں ہے اور جو دوسرے بندے کا رقبہ ہے وہ 10 نمبر کھاتے میں ہے، اور دونوں کی کچھ پراپرٹیز ان کھاتہ جات میں موجود ہیں. یا اگر ہم ڈیفرنٹ موضع جات کی بھی بات کرتے ہیں تو دونوں کا رقبہ کوئی ادر موضع میں جو ہے وہ ان کا موجود ہے، اور وہ سمجھتے ہیں. بعض دفعہ اس طرح سے بھی ہوتا ہے کہ لوگ رہائش کے پرپز کے لیے، ایک بندے کا رقبہ جو ہے وہ ریزیڈینشیل ایریا کے قریب ہے تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم مکان بنانا چاہتے ہیں، یا ہم گاؤں کے ایریا میں موسٹلی یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم نے اپنے جانوروں کے لیے ایک سیٹ اپ بنانا ہے، تو آپ جو ہے ہم سے زرعی زمین لے لیں، ہمیں ریزیڈینشیل ایریا کے قریب کوئی پراپرٹی جو ہے وہ آپ اپنی دے دیں تبادلے میں، تاکہ ہم وہاں پہ اپنا کوئی رہائش کے لیے، کوئی جانوروں کو جو ہے وہ مینٹین کرنے کے لیے کوئی اس میں ہمیں وہ رقبہ چاہیے. تو اس حوالے سے بعض دفعہ جو ہے وہ گاؤں میں اس طرح سے وہ تبادلہ کیا جاتا ہے. یا ایک بندہ شہر چلا گیا ہے، اس کی پراپرٹی گاؤں میں اس کی زرعی زمین ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ مجھے جو ہے وہ سٹی ایریا میں جو وہ پراپرٹی ہے وہ زیادہ سوٹ کرتی ہے. تو اس طرح سے دونوں پارٹیز آپس میں ایگریمنٹ کر لیتی ہیں کہ آپ میرا ایگریکلچر ایریا لے لیں، جو میری زرعی زمین ہے وہ آپ تبادلے میں لے لیں، مجھے شہر میں جو آپ کی پراپرٹی ہے وہ دے دیں. تو اس طرح سے کوئی بھی پراپرٹی جو ہے پارٹیز کی ریزن ہو سکتی ہے پراپرٹی ایکسچینج کرنے کی. اس کے بعد جو دوسری سب سے اہم ریزن ہے وہ ہے فیس کی کمی. تبادلے میں آپ کو 1% جو ہے وہ فیس کی چھوٹ ملتی ہے، جو ٹی این میں آپ کو بے کی صورت میں ادا کرنا پڑتا ہے، تبادلے میں وہ آپ کو ادا نہیں کرنا پڑتا. تو اس وجہ سے بھی تبادلے کو کافی حد تک پریفر کیا جاتا ہے تاکہ آپ کو جو ہے ٹیکسیشن میں ریلیف مل جائے. جو تیسری سب سے اہم وجہ ہے جس کی وجہ سے تبادلہ کا انتقال کروایا جاتا ہے وہ ہے حق شفا. پری ایمپشن ایکٹ 1991 کے مطابق جو تبادلہ ہے اس پر حق شفا کا دعویٰ نہیں کیا جا سکتا. اسپیشلی یہ جو ہے رورل ایریاز میں، گاؤں دیہات میں یہ چیز بہت کامن ہے. جب بھی کوئی پراپرٹی سیل کی جاتی ہے تو لوگوں کو حق شفا کا بہت ڈر رہتا ہے، تو کہیں کوئی بندہ حق شفا کا دعویٰ نہ کر دے اور جو ہے ان کی پراپرٹی لیٹیگیشن میں چلی جائے اور ان کا جو ہے وہ نقصان ہو، ان کو جو ہے وہ کورٹ میں جانا پڑے، تو وہ ایک بہت لمبا پروسیس، بڑی جو ہے نا وہ پریشانی اور بہت ایک لمبا پروسیس بن جاتا ہے. تو اس کے لیے لوگ تبادلہ کا جو ہے وہ آپشن چوز کرتے ہیں کیونکہ اس پہ حق شفا کا دعویٰ نہیں کیا جا سکتا. حق شفا کا دعویٰ صرف سیل کی صورت میں ہوتا ہے، تو جو تبادلہ ہے وہ اس سے ایگزمپٹیڈ ہے. اب سوال یہ ہے کہ حق شفا کیا ہے؟ حق شفا میں جو مشترکہ کھاتہ میں آپ کے پتی دار ہیں، آپ کے جو اس کے ساتھ کسی بھی انڈیوائیڈڈ پراپرٹی میں آپ کے حصہ دار ہیں، یا ایون کہ سپوز آپ کی کوئی انہیریٹڈ پراپرٹی ہے، اس میں آپ کے بھائی ہیں، آپ کے ادر ریلیٹیو ہیں، جو لوگ اس میں مالک ہیں ان لوگوں کا فرسٹ رائٹ بنتا ہے کہ وہ اپنی پراپرٹی خریدیں، وہ آپ کی جو پراپرٹی آپ سیل کر رہے ہیں وہ خریدیں. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں یا آپ نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ وہ پراپرٹی ان کو سیل نہیں کرنا چاہتے، آپ کسی ادر پرسن کو سیل کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے موسٹ آف دا ٹائم جو ہے پارٹیز ہیں وہ تبادلہ کی ایک آپشن اختیار کرتی ہیں تاکہ لیٹر ان کو یہ حق شفا کا ایشو نہ ہو. تبادلے پر حق شفا نہیں ہوتا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس طرح کا تبادلہ کریں جو قانون کی نظر میں ان ریزنیبل ہو، جسٹیفائیبل نہ ہو. یعنی کہ
ایک سائڈ پہ تو آپ 100 ایکڑ رقبہ دے رہے ہیں، دوسری سائڈ پہ آپ 2 ایکڑ لے رہے ہیں، یا دوسری سائڈ پہ آپ 10 مرلے لے رہے ہیں، یا ایک سائڈ پہ جو ہے نا وہ 10 ایکڑ دے رہے ہیں، دوسری سائڈ پہ آپ 1 مرلہ لے رہے ہیں. تو جو پراپرٹی کی ویلیویشن ہے وہ انجسٹیفائڈ نہیں ہونی چاہیے تبادلے میں. پراپرٹی کی کوانٹٹی ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ 10 ایکڑ گاؤں میں لے رہے ہیں، آپ جو ہے لاہور میں 5 مرلے دے رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے یہاں کے 10 ایکڑ کی جو ویلیو ہے وہ لاہور کے 5 مرلے کے برابر ہو. تو لیکن جو پراپرٹی کی ویلیویشن ہے اس میں اتنا ڈیفرنس نہیں ہونا چاہیے جو یہ لگے کہ صرف جو ہے حق شفا سے اوائڈ کرنے کے لیے تبادلہ کا انتقال کروایا گیا ہے. دونوں جو پراپرٹیز ہیں ان کی جو ویلیو ہے وہ کمپیریٹیولی کمپیٹیبل ہونی چاہیے اور جو جسٹیفائیبل ہو. تبادلہ اگر آپ آؤٹ آف تحصیل یا آؤٹ آف ڈسٹرکٹ پراپرٹی میں بھی کر رہے ہیں تو اس میں اینڈ پہ تھوڑا سا آپ کو یہ بریف کر دوں. آپ کو جو ویلیویشن لگے گی دونوں پراپرٹیز میں سے جو ہائیسٹ پراپرٹی کی ویلیویشن ہوگی وہ ویلیویشن لگے گی، اور جو فیسز ہوں گی وہ دونوں پارٹیز میں ایکولی ڈیوائڈ ہوں گی. اور باقی جو ایف بی آر ہے وہ اپنا ایکٹیو نان ایکٹیو لیٹ فائلر کے لحاظ سے آپ کو اس لحاظ سے پے کرنا پڑے گا. باقی اگر آپ کا تبادلے کے حوالے سے یا کوئی بھی ریونیو کے حوالے سے کوئی اور کویسچن ہو تو ہم سے ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ ہم اس پہ ویڈیو آپ کے لیے بنا سکیں.